کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی یقیناً آپ کو یاد ہوگی، ان کے دور میں ایک عجیب قحط کی شکل بن گئی، بارش بند ہو گئی اور زمین نے پانی نکالنا چھوڑ دیا، مویشی ہلاک ہونے لگے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر بارش کی دعا کے لیے نکلے۔ جہاں دعا کرنی تھی جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا، فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا رافعۃ ببعض قوائمها الی السماء، ایک چیونٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے، اور اس کی زبان میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور میں تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، لیس بنا غنى عن سقیاک، ہمیں پانی کی حاجت ہے، پانی عطا فرما دے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما دے۔ یہ ایک چیونٹی کی دعا ہے۔ چیونٹی کی طرف کون نبی آیا، اس پر کون سی وحی اتری، کون سی کتاب بھیجی گئی، اسے یہ عقیدہ کہاں سے معلوم ہوا کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے؟ اگر مجھ پر قحط کی شکل بن جائے تو پانی عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ اپنا رخ آسمان کی طرف دراز، آسمان کی طرف کر لے اور اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف دراز کر لے؟ اسے کس نے بتایا کہ میرا خالق اور مالک اوپر ہے؟ معنی یہ سارا فطری عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہونے کے باوجود اس عقیدے میں بھی فیل ہو جائے تو وہ چیونٹی سے بدتر ہے اور جانور سے بدتر ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ فلاں میرا مشکل کشا ہے اور فلاں حاجت روا ہے، جو انسان دعا کرتے ہوئے بجائے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلانے کے زمین کی طرف پھیلائے، قبروں کی طرف پھیلائے، مردوں کی طرف دراز کرے، تو وہ انسان ہونے کے باوجود اس چیونٹی سے بدتر ہے، کیونکہ چیونٹی کو معلوم ہے کہ میرا خالق اور مالک مشکل کشا اور حاجت روا زمین کے اندر دفن نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے۔